بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتح وصاور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الهدون حتى سرع الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار أقتلت. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نظام فطرت اور امن عالم کے عنوان پر ہم آج 10ویں صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. آپ کی توجہات اور حسن سماعت میرے لیے سرمایہ صد افتخار ہے. والنٹیئرز کی کاوشیں قابل تعریف ہیں اور اتنی بڑی قربانی ایثار کے ساتھ یہ والنٹیئر دیتے ہیں کہ انتظام مجلس میں اکثر اوقات یہ مجلس سماعت بھی نہیں کر پاتے، لیکن خدمت یہ ہوتی ہے کہ مومنین مجلس سماعت کر لیں، جس کا بہرحال ان کو قلق ہوتا ہے. لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ انتظامات صفِ اعضا کرتے ہیں، لہذا سماعت نہ کرنے کے باوجود ہر سماعت میں آپ کا ثواب برابر ہوتا ہے. اس لیے عزیزو، اگر تاریخ کسی کے بارے میں یہ بحث کرتی ہوئی نظر آئے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں، مجھے اس تفصیل میں تو نہیں جانا کہ
کہ یہ میرا موضوع نہیں اور میرا میلان تاریخی نہیں، لیکن اتنی بات ضرور کہنا ہے، کلمہ پڑھا یا نہیں، لیکن ہر کلمہ پڑھوانے والے کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کے کلمہ پڑھنے میں جس نے انتظام کیا ہو، تو جو سماعت کا انتظام کرے وہ ہر سماعت میں شریک، اور جو کلمہ پڑھوانے کا انتظام کرے وہ ہر کلمے میں شریک۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، عزیزان محترم، فطرت تخلیقات الہی کا نام ہے، فطرت رحمت الہی کا نام ہے، فطرت توفیقات الہی کا نام ہے، فطرت استعداد انسانیت کا نام ہے، فطرت صلاحیت انسانیت کا نام ہے، فطرت پروردگار عالم کی توفیق سے ہدایت کرتی ہے، صحبت سے نہیں۔ صحبتیں وہ کام نہیں کرتی جو کام فطرت کر دیتی ہے۔ اگر صحبتیں کسی کو بدلنے پر قادر ہوتی تو عزیزو سب سے پہلے تو خود ابلیس ہی بدل جاتا۔ بھائی نوری مخلوق میں رہتا تھا، اور عزیزان محترم صحبت نہ بدلتی ہے فطرت کو، اور صحبت عمل کے نتیجے میں ہونے والے انعام اور سزا کا راستہ بھی نہیں روکتی۔ جس وقت ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو کہاں بیٹھا تھا؟ نوری مخلوق میں، فرشتوں میں، دائیں جبریل، بائیں میکائیل، آگے اسرافیل، پیچھے اسرائیل، پر فرشتوں کا حلقہ تھا، لیکن جب اللہ کی لعنت آئی تو کیا اس صحبت نے لعنت کو روک لیا؟ یہ فطرت ہے عزیزان محترم۔ فطرت یہ ہے کہ توفیق اگر شامل حال ہو تو کردار بدل جاتا ہے۔ بھائی بتائیے نا، یوسف کے بھائی کس کی صحبت میں رہے؟ یوسف کے بھائی یعقوب کی صحبت میں رہے۔ وہ نبی کی صحبت میں رہ کر بھی موتی نہ ہو سکے، اور یوسف کفر کے ماحول میں رہ کر بھی یوسف بن گئے۔ اب عزیزو کہاں تک گنواتا جاؤں کہ صحبتیں کردار نہیں بدلتی ہیں، نہ ہی اوریجن سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اگر اوریجن کسی کی برتری کا معیار ہوتا عزیزو تو بلال حبشی مؤذن نہ ہوتا، عرب کے رہنے والے مؤذن ہوتے۔ یہ فطرت ہے عزیزان محترم۔ فطرت نے کسی بھی مقام پر انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ میں 10ویں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے انسان کو عقل دے کر پیدا کیا، اور عقل کی وجہ سے انسان خود کو آزاد سمجھنے لگا، لیکن اس عقل رکھنے والے سمجھدار انسان کو بھی کبھی کبھی کسی رہنمائی کی ضرورت پڑی۔ وہ کب؟ جب راستہ سیدھا ہو اور راہ میں کوئی دوراہا آ جائے یا کوئی چوراہا آ جائے۔ میں آپ سے کہوں میرے گھر آئیے اور میرے گھر یہ سڑک سیدھی جاتی ہے، گھر کا ایڈریس بھی آپ کو یاد ہو تو آپ چلیں گے، لیکن اگر ایسی منزل پر آئیں کہ سڑک 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہو تو فوراً آپ چاہیں گے کہ اب ذرا ڈائریکشن مل جائے، کس طرف جانا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مثال دے رہا ہوں، دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ جب کبھی راستے میں چوراہا آ جائے یا دوراہا آ جائے تو وہاں پر انسان کو رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ اس رہنمائی کے لیے جو انتظام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اس کو ٹریفک کہتے ہیں، اور جو انتظام پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے اس کو عقل کہتے ہیں۔ اس عقل کی رہنمائی کے لیے فطرت نے جو نظام بنایا اور جو انتظام کیا اس کا نام وحی ہے، اور وحی کا ریکارڈ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں
قیامت تک آنے والا ہر خشک و تر موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے فقط 114 سورے ہیں، 6666 آیتوں میں پروردگار کا دعویٰ یہ ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو۔ یہ تو انسان ہے جو اپنی کوتاہ بینی کے سبب یہ کہنے لگتا ہے کہ ہم کو اس مسئلے کا حل قرآن میں نہیں مل رہا، اس مسئلے کا حل قرآن میں نہیں مل رہا۔ قدرت نے تو قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل دیا ہے، حل ہی نہیں دیا، تبیان لکل شیء، ہر شے کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اس کتاب میں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور علماء نے لکھا کہ قرآن مجید کی ایک نہایت مختصر آیت ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، کتنے الفاظ ہوئے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، فقط 4 الفاظ ہیں۔ ان 4 الفاظ سے 500 احکامات مستنبط ہوتے ہیں۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی مثال ایک تخم کی سی ہے، ایک بیج کی سی ہے، بظاہر بہت چھوٹا سا، لیکن اگر معرفت کی نگاہوں سے تم دیکھو گے تو قدرت نے ایک بہت بڑے شجر کو طے کر کے اس میں رکھ دیا ہے، جس کے سائے میں ہزاروں بھولے بھٹکے مسافر کڑی دھوپ سے پناہ لے سکیں۔ لیکن عزیزو، یہ تخم جس میں صنائے ازل نے پورا شجر لپیٹ کر رکھ دیا، یہ ہر ایک کے ہاتھ پر یا پیر پر پودا نہیں بنتا۔ آپ لاکھ پانی کے چھینٹے دیے جائیں کوپل نہیں پھوٹتی، لیکن جہاں کے لیے قدرت نے اسے خلق کیا یعنی زمین، جب وہاں پہنچا اور ابر رحمت نے اس کی آبیاری کی تو پھر اس کی نشو و نما قابل دید ہوگی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قرآن کو جب ان سینوں میں تم دیکھو گے جن سینوں کے لیے قدرت نے اسے خلق کیا ہے۔ نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بنکر صلوات۔ تو پھر ہر لفظ ایک شاداب گلشن نظر آئے گا۔ عزیزو، عصا ہر ایک کے ہاتھ میں آ کر تو اژدہا نہیں بنتا، بھئی موسیٰ کے ہاتھ میں آئے تو اژدہا بنتا ہے۔ قرآن اگر حیدر کرار کے پاس آئے تو قیامت تک کے مسائل کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ نے بڑے فخر کے ساتھ انسان کو خلق کیا اور ہدایت کی یہ کتاب اس کے ہاتھ میں دی۔ کیسا انسان؟ ایسا انسان جس پر خود خالق نے فخر کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن جب انسان بننے لگا، پہلا انسان تو سب سے پہلے تو معصوم مخلوق ہی نے اعتراض کر دیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پروردگار اس انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے اور ناخن ریزی کرے گا۔ یہ انسان سوچتا یہ ہوں، تخلیق آدم میرا موضوع نہیں لیکن سوچ یہ رہا ہوں کہ آخر ملک کو خلقت انسان میں وہ کیا چیز نظر آئی جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ یہ انسان فساد کرے گا۔ اگر میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں معصوم فرشتوں ذرا بتاؤ تو کہ انسان کی تخلیق میں، انسان کی ترکیب میں ایسا کون سا نقص تھا یا ایسی کون سی اشکال تھی جس کی بنیاد پر تم نے یہ کہا کہ یہ انسان فساد کرے گا؟ کہ اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو بنتے ہوئے دیکھا، یہ 4 ایسے عناصر سے بنا تھا۔ میں اپنے مدعا تک پہنچا۔ یہ 4 عناصر سے بنا تھا، آگ، ہوا،
مٹی اور پانی، یہ چار عناصر ایسے تھے، نہ ان کا اوریجن ایک، نہ ان کا مزاج ایک، نہ ان کا خاندان ایک، نہ ان کی نسل ایک۔ جب ایسے چاروں کا دامن پکڑ کے تم یہ چاہو کہ ہدایت حاصل ہو، چاروں کا مزاج الگ الگ ہو، ان کا مزاج ایک نہیں۔ اب انسان بنا ہوا سے، انسان بنا آگ سے، انسان بنا مٹی سے، انسان بنا پانی سے، اگرچہ کہ چاروں عناصر موجود، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آبی مخلوق ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ناری مخلوق ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا میں فضائی مخلوق ہوں۔ جب بھی کہا تو یہی میں خاکی انسان ہوں۔ انسان نے ان چاروں میں سے، ان چاروں عناصر میں سے خاک کا انتخاب کیوں کیا عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ انسان نے تجربہ کر کے دیکھا، مشاہدہ کر کے دیکھا، آگ کے حوالے گندم کے چند دانے کیے، جل گئے، پانی میں ڈالے بہ گئے، ہوا میں ڈالے اڑ گئے۔ جب تینوں کو خائن پایا، عزیزان محترم، بس جب مٹی کے حوالے کیے تو مٹی نے ایک دانے کے 100 دانے واپس کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تعارف کے لیے اس ذریعے کو پسند کرتا ہے جس کا شعار امانت ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، انسان بن گیا، انسان خلق ہوا، انسان کو چلنے کے لیے پیر دیے، چیزوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، بولنے کے لیے زبان دی، تعارف کے لیے چہرہ دیا اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ عزیزان محترم، ایک ناک ہے، ایک زبان ہے، ایک منہ ہے، مگر آنکھیں ایک نہیں دو ہیں۔ پروردگار جس طرح ناک ایک، جس طرح زبان ایک، اس طرح اگر آنکھ بھی ایک ہوتی تو تیری قدرت میں کیا فرق پڑ جاتا؟ کہ تم سمجھتے نہیں ہو؟ آنکھ وہ عضو انسانی ہے جس میں نور ہوتا ہے، اور نور کو بھیجنے کے لیے سنت الہی ہے کہ میں کبھی نور کو اکیلا نہیں بھیجتا، دو رشتے کر کے بھیجتا ہوں۔ سینے انسان میں دھڑکنے والا دل ہے، دل خواہشات کا مرکز ہے۔ عزیزان گرامی، دل خواہشات کا مرکز ہے، اور دل چاہتا ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے۔ دل نے کوئی خواہش کی تو انسان نے اس خواہش کی تعمیل میں فکر کی۔ دل اگر نہ چاہے تو نہ ہاتھ کام کرے، نہ پیروں سے آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام تک جائے۔ گویا کہ انسانی وجود میں دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے۔ لیکن عزیزو، پھر دماغ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کہیں گے دماغ بڑا ہے۔ سوچئے گا، 24 گھنٹوں میں ہونے والے اکثر کام دل کی خواہشوں کے تحت ہوتے ہیں یا دماغ کے منصوبے کے تحت ہوتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، دماغ بادشاہ نہیں ہے، دماغ وزیر ہے۔ وزیر منصوبے بناتا ہے، بادشاہ اس کو منظور کرتا ہے، اعضاء اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ اس وجود انسانی میں بادشاہ نیچے رہ گیا اور وزیر اوپر آ گیا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ پروردگار بادشاہ کو اوپر ہونا چاہیے، وزیر کو نیچے ہونا چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی، تم دنیا والوں کے بنائے ہوئے بادشاہوں کے دیکھنے کے عادی ہو، بھئی میرے بنائے ہوئے وزیر اوپر ہوتے ہیں، بادشاہ نیچے ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو کعبے میں جا کر دیکھ لو۔
انقلابی ہو، دشت ظلمت کی صبح کابی ہو، تم پہ احسان ہے رب عالم کا، شکر کرو کہ عبدالترابی ہو۔ نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد بن کر صلوات۔ عزیزان گرامی، اب انسان کو خلق ہونے کے بعد ان اعضاء کے ساتھ فکر ہوئی کہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کوئی لباس پہنے۔ یہ لباس پہننا یا کسی خاص قسم کا لباس پہننا اس کی ضرورت تھی، فطرت نہیں۔ فطرت ہے ستر چھپانا، اس کے لیے لباس اور لباس کے نئے نئے انداز میری کل کی گفتگو انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے تاکہ کمال حاصل کرے۔ اسی لیے تو تغیرات ہوتے ہیں، اس لیے تو ترقی ہوتی ہے۔ بس ایک نقطہ یاد رکھیے گا، اگر ترقی کا کوئی قدم انسان کو پیچھے سے آگے کی طرف بڑھا دے تو ترقی ہے، اور اگر پیچھے کی طرف لے آئے تو ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے۔ میں دیکھیے نا، انسان پہلے جانوروں پر سواری کرتا تھا، آج تیز رفتار سواریوں پر سواری کرتا ہے۔ اس ترقی تک بات صحیح ہے، لیکن اگر کوئی فیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر نیم اوریاں لباس لا کر یہ کہے یہ بھی انسانوں کی ترقی ہے، تو یہ ترقی نہیں ہے، یہ فطرت کی آواز نہیں ہے۔ فطرت کہتی ہے آگے بڑھو، اور فطرت تم کو یہ سبق دیتی ہے کہ غور کرو، تم لباس پہنتے ہو، لباس بدلتے ہو۔ اپنی زندگی میں ایک انسان ہزاروں قمیضیں بدل لیتا ہے، ہزاروں لباس بدل لیتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے اعضاء بدل لیے ہوں؟ بھائی لباس ساتھ رہا، بھائی مجھے ترجمے کے لیے مجبور نہ کریں، لباس ساتھ رہا، لباس آپ کی صحبت میں رہا، لباس آپ کی معیت میں رہا، لیکن آپ کے بدن کا حصہ نہیں بنا۔ آپ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، موسم بدلتا ہے، آپ کا لباس بدل جاتا ہے، لیکن اعضاء نہیں بدلتے۔ ہاتھ وہی ہے جو 10 سال پہلے تھا، ہاتھ وہی ہے جو 10 سال بعد ہوگا، بھائی انگلیاں ویسی ہیں۔ کیوں عزیزان محترم؟ فرق کیا ہے اعضاء میں اور لباس میں؟ فرق یہ ہے کہ لباس باہر سے آ کر بدن کے ساتھ ہوا ہے، اعضاء خلقت کے ساتھ آئے ہیں۔ تو پہچان لیا نا، جو باہر سے آ کر ساتھ لگے وہ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، جو خلقت میں ساتھ پیدا ہو۔ وہ ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کو ضرورت ہوئی کھانا کھائے، اس نے غذا کھائی۔ یہ غذا کیوں کھائی تھی؟ تاکہ انسانوں کی زندگی باقی رہے، سروائیو کر سکے سطح زمین پر۔ اس نے غذا کھائی، ایک ہی غذا، اور انسان ایک غذا کھاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کھانا اس کی فطرت ہے، کیا کھاتا ہے یہ اس کی فطرت نہیں ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ عادت اور ہوتی ہے عزیزوں، فطرت اور ہوتی ہے۔ عادت تو وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے، فطرت نہیں بدلتی ہے۔ ایک اور بات کہتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے فطرت اور ایک چیز ہوتی ہے تہذیب، کلچر۔ تہذیب بھی وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، لیکن فطرت انسانی کبھی نہیں بدلتی۔ بس یہی وجہ ہے خلاق عالم نے دین اسلام کو تہذیب کے ساتھ نہیں فطرت کے ساتھ عبارت کیا ہے۔ تو کھانا کھانا اس کی فطرت، کھانا کھایا، لیکن جتنا کھایا کیا یہ سب کا سب انسانی بدن کا حصہ بن گیا؟ نہیں۔ ایک کھانا کھایا اور کھانا معدے میں پہنچنے کے بعد اس امر میں انسانی وجود تمیز کرتا ہے کون سا حصہ رکھ دینے کے قابل ہے اور کون سا حصہ پھینک دینے کے قابل ہے۔ ڈاکٹر صاحبان تشریف رکھتے ہیں، بھئی کھانا کھایا، اس سے خون بھی بنا، اس سے بلغم بھی بنا، اس سے سفرہ بھی بنا، اس سے سودا بھی بنا،
اس سے میوکس بھی بنا، بائل بھی بنا، بلڈ بھی بنا، سلائیوا بھی بنا، 4 بنے، مگر چاروں کو آپ نے ایک درجے پر نہیں رکھا، اگرچہ کہ ایک ہی غذا سے پیدا ہوئے تھے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، احباب کہتے ہیں 2-4 لفظ انگریزی کی بھی کہہ دیا کرو، اس لیے کبھی کبھی تکرار کرنی پڑ جاتی ہے، بہرحال وقت کے یہ دامن کا مجھے احساس رہتا ہے۔ تو عزیزو، ایک غذا تھی اور ایک ہی وجود انسانی تھا، تو پیدا تو ایک ہی جگہ سے ہوئے تھے نا، ایک ہی غذا سے ہوئے تھے، لیکن ایک جگہ سے پیدا ہونے کے باوجود ایک جیسے نہیں ہیں۔ بھائی بلغم نکال دینے کے قابل، تھوک پھینک دینے کے قابل، سفرہ جلا دینے کے قابل، بائی جلا دینے کے قابل، اور خون رکھنے کے قابل، تو یقین جانو چاروں میں خون ایسی قیمتی چیز، ایسی ضروری چیز کہ اس کو رکھنا ہے، باقی تینوں کو پھینکنا ہے۔ تو یاد رکھو، جب ایک عام خون اہم ہے، جس کے خون کو رسول کہہ دے یا علی لہموں کا لہمی مدموں کا دمی، عزیزان گرامی، انسان خلق ہو گیا۔ اب انسان نے جو آنکھ کھولی تو حیران ہوا، یہ کائنات ہے کیا؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مجھ کو کس طرف جانا ہے؟ آواز قدرت آئی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس زمین میں ہم نے پیدا کیا وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ آواز قدرت آئی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں، تیرے وجود کے اندر دکھائیں۔ ہم نے کتاب نازل کی، انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کتاب وہ، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے۔ ذرا غور تو کرو، بھائی قرآن نے بار بار آواز دی، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عزیزان محترم، یہ بار بار عقل سے کام لینے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کائنات کی ان مخلوقات کو دیکھے، اپنی غذا کے اجزاء کو دیکھے، اور یہ جان لے جو جس مقام پر ہے اس کو اسی مقام پر رہنے دے، مقام سے ہٹائے نہیں۔ جو جس مقام پر ہے، دیکھ اے انسان، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے تیرے لیے پیدا کیا۔ میں کیا کروں، میرے پاس پھر گنتی کا وہ حصہ آ رہا ہے۔ اب اس 4 حصے، موالید ثلاثہ 3، ترقی دے لیجئے انسان۔ الحمدللہ کوئی مسلمان اس امر کا قائل نہیں ہے کہ انسان جانور ہے، اور جنہوں نے جانوروں کی بات کی ہے نا، سب سے سرخیل اس گروہ کے وہ نقشے ہیں۔ اگر وقت رہا تو نقشے کے متعلق بھی کچھ عرض کروں گا کہ اس نے کیا بات کی، لیکن موالید ثلاثہ یہ ہیں کہ ایک جماعت اس نے پیدا کی، ایک نبات کو اس نے پیدا کیا، اور ایک حیوان کو اس نے پیدا کیا۔ یہ ہے 3 کیٹیگری پروردگار عالم کی کریشن کی۔ کون سی ہیں؟ جمادات، نباتات اور حیوانات۔ ان سب کے اوپر ہے حضرت انسان، ہے تو چاروں اللہ کے پیدا کیے ہوئے نا، لیکن جس کو چنا معرفت کے لیے وہ ایک، جماعت نہیں، نبات نہیں، حیوان نہیں، صرف انسان۔ انسان تو غور کر، انسان تو فکر کر، انسان تو آگے بڑھ، انسان تو آخرت کی تیاری کر۔ پروردگار کیسے؟ کئی جماعت کو دیکھ، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جمادات و نباتات و حیوانات کو انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ انسان صرف یہ سمجھتا ہے کہ ان کو کھانے کے لیے پیدا کیا، حیوانوں کو کھا لیتا ہے، سمجھتا ہے حلال۔
کتنا ظلم ہے عزیزان محترم. تبھی تو امن عالم قائم نہیں ہوتا. مجھے مسلمان کون ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم. جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ مسلمان. اچھا، اگر ہر لا الہ الا اللہ کہہ دینے والا مسلمان ہے، یہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، عبادت کے طریقے کو مختلف ہونے کی بنا پر ایک دوسرے کو کافر نہ بناؤ. میں عرض کر چکا ہوں، اگر کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ کھولنے والے کی نماز کو باطل نہ کہے. ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کے بارے میں کچھ نہ کہے. اس کی فکر کرو جو نماز ہی نہیں پڑھتا. بھائی عبادات جمادات نے کی، نباتات نے کی، حیوانات نے کی، انہوں نے تو ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا. کیوں عزیزو؟ اس لیے کہ وہ نظام فطرت پر عامل تھے. تو یقین جاننا، جب کوئی نظام فطرت پر عامل ہو جائے گا تو امن قائم ہو جائے گا. جب فطرت کی خلاف ورزی کرے گا تو امن عالم درم برہم ہو جائے گا، فساد ہونے لگے گا. ہم نے جماعت کو پیدا کیا. دیکھو جماعت کیا کرتا ہے. جماعت یہ دیکھتا ہے مجھ سے بہتر کون ہے. کون ہے جماعت سے بہتر؟ نبات بہتر ہے. تو کیا کیا؟ ایک درخت کا بیج لے کر آپ نے زمین کے حوالے کیا. اب کس چیز کی تیاری ہے؟ جماعت نبات کے کیسے کام آئے. چھوٹا سا بیج ہے، آپ نے سپرد خاک کیا. تھوڑے دنوں کے بعد قدرت خدا کی یہ ہوئی کہ اس بیج میں شگاف پڑ گیا. ایک نرم و نازک کوپل پھوٹی. کیسی ہوتی ہے؟ بیج سے نکلنے والی تر و تازہ کوپل ایسی نازک کہ ہوا لگنے سے ہل جائے، ذرا سی آندھی چلنے سے برباد ہو جائے. لیکن وہ ننھی سی کوپل اور اس کی طاقت یہ کہ اس نے زمین جیسی سخت چیز میں شگاف دے دیا. توجہ، اس نے زمین جیسی سخت چیز میں شگاف دے دیا. یہ کیسے ہوا؟ عزیزان محترم، ایک بات اور یاد رکھیے، ایک چیز ہوتی ہے فطرت اور ایک چیز ہوتی ہے قدرت. جہاں تک فطرت کا مقام جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں سے قدرت کا آغاز ہوتا ہے. وہ پورا گھر جل جائے اور ایک نسخہ قرآن محفوظ ہو جائے. آگ کا کام جلانا تھا، پورا گھر جل گیا، نسخہ قرآن محفوظ رہا. سارے گھر کا جل جانا، نسخہ قرآن کا بچ جانا، یہ فطرت پر قدرت کا غالب آنا ہے. آگ جلاتی ہے، یہ ہے فطرت. دشمن کو سزا دینی ہے، یہ انسان کی عادت. کیا کیا؟ اپنے دشمن کو، توحید الہی کے نمائندے کو آگ میں بٹھا دیا. آگ کی فطرت تھی جلانا، قدرت غالب آ گئی، آگ گلزار بن گئی. فطرت پر قدرت غالب آ جاتی ہے تو کیا ہوا؟ اس ننھی سی کوپل نے جو ذرا سے ہوا چلنے سے ہل جائے، آندھی چلنے سے تباہ ہو جائے، گر جائے، مرجھا جائے، ذرا کسی کے پیر کے نیچے آنے سے کچلی جائے، اس نرم و نازک کوپل نے زمین جیسی سخت چیز میں شگاف دے دیا. یہ شگاف کیسے دے دیا؟ بھئی کوپل کا کمال نہیں ہے، اس کی عطا کردہ طاقت کا کمال ہے. تو عزیزو، اگر اللہ کسی کوپل کو اپنی طاقت دے دے وہ زمین کو شگاف کر دے. اگر اللہ کسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دے اور وہ باب خیبر کو اکھاڑ لے. عزیزان گرامی، اب جب یہ کوپل ٹوٹی تو کوپل نے کچھ اجزاء جماعت کے لے لیے. اب یہ نبات
جو سطح زمین پر نظر آیا، جو پودا، اب آسان کر کے کہتا ہوں، پلانٹ جو نظر آیا، جو پودا نظر آیا، اب کیا ہے؟ وہ ہوا کی نظر ہو رہا، کبھی ہوا چلتی ہے. اگر وہ نکلنے والا پودا زمین پر کچھ دنوں تک رہے اور اس کے بعد اپنی عمر طبعی پر مر جائے، مرجھا جائے، پیلا ہو جائے، زرد ہو جائے، تو ختم ہو گیا نا. لیکن اگر اسی پودے کو کوئی حیوان کھا لے واہ واہ واہ. تو کیا ہوا؟ بظاہر تو وجود ختم ہو گیا، لیکن حیوان کا خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑنے لگا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جماعت کے اجزاء نبات کے کام آئے، جو اجزاء ختم ہوئے تھے وہ پودے میں آ گئے، اور پودے کے جو اجزاء تھے وہ حیوان نے کھا لیے، اور حیوان کے بدن میں خون مار کر وہ اجزاء گردش کرنے لگے. تو ایک اصول تو سمجھ لیجئے، جو اپنے سے بلند مخلوق کے کام آ جاتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب عزیزان گرامی، حیوان کیا کرے؟ حیوان کیا کرے؟ حیوان اس لیے ہے کہ مسلمان پر گوشت حلال ہو جائے. صرف اتنی بات ہے حیوان کی؟ نہیں. اب قدرت نے جماد و نبات و حیوان کو سامنے رکھ کر غور کیجیے گا. جماد کے پاس ایک خاص قسم کے اجزاء، نبات کے پاس ایک خاص قسم کی غذائیت، حیوان کے پاس ایک خاص قسم کی غذائیت. یہ تین چیزیں ہیں نا. لیکن انسان ایسا، اس کو منرل بھی چاہیے، اس کو پروٹینز بھی چاہیے، اس کو وائٹامنز بھی چاہیے، اس کو غذا کی تمام اقسام چاہیے. جماعت میں اکیلی تھی، نبات میں اکیلی تھی، انسان کیا بنا؟ کمپاؤنڈ. لیکن یہ انسان جو کچھ کھا رہا ہے یہ کس کے لیے؟ قدرت نے آواز دی. دیکھ جس طرح جماد نبات کے کام آ کر باقی رہا، جس طرح نبات حیوان کے کام آ کر باقی رہا، جس طرح حیوان تیرے کام آ کر باقی رہا، اگر ہمارے لیے جان کی بازی لگا دے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تجھ کو بھی بقا مل جائے گی. واہ واہ. لیکن عزیزان گرامی، ایک فرق ہے یہاں پر. جب جماعت نبات کے کام آئی تو دونوں حادث تھے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آسان کرو، دونوں ضرورت مند تھے. جب نبات حیوان کے کام آئے تو دونوں ضرورت مند تھے. نبات حیوان کے کام آئے، دونوں ضرورت مند تھے. حیوان انسان کے کام آئے، دونوں ضرورت مند تھے. یوں کہوں، جماعت نے نبات کے کام آتے ہوئے نبات سے اقرار لیا واہ واہ واہ. کہ میرے وجود کے بغیر باقی نہیں رہ سکتے. میں کیا کیا؟ نبات نے جماد سے کچھ لیا، حیوان نے نبات سے کچھ لیا، انسان نے حیوان سے کچھ لیا. ان چاروں درجوں پر ہر قسم مخلوق دوسری مخلوق کو کچھ دے رہی تھی. لیکن جب انسان اپنے خالق سے قریب ہوا، وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں لیتا، لیکن میرے لیے اگر جان کو وقف کر دے گا، جو میرے پاس ہے میں تجھ کو دے دوں گا. واہ واہ واہ. میں تجھ کو عطا کر دوں گا. اس کی آواز آئی، بندے تو میرا بن جا. اجالوں کا مسیح، میں تجھ کو اپنی مسل بنا دوں گا. تو عزیزان محترم، قدرت کیا کرتی ہے؟ میں گزشتہ گفتگو کر رہا تھا اور کرتے ہوئے کہا تھا قدرت کیا کرتی ہے؟ قدرت ان لوگوں کو جن کو عطا کرتی ہے ایک ایسا معجزہ دیتی ہے جس کی مدد سے وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں. اور عزیزو، اگر یہ بات نہ ہوتی، کون سی بات؟ ناممکن کو ممکن بنا دینے والی شرط فطرت میں ہوتی، تو یقین جانو ہر ایک کے لیے بہت آسان ہوتا کہ وہ دعوی نبوت کر دیتا. اگر میں دعوی نبوت کر دوں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو آپ کے پاس اعتراض کی کون سی دلیل ہے؟ میں کہوں گا کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ سے تصدیق کر لو. آپ میں سے کون اللہ سے تصدیق کرے گا؟ اللہ کے پاس کون جائے گا پوچھنے کے لیے کہ میں نبی ہوں یا نہیں؟
تو عزیزو اس لیے اللہ نے جن بندوں کو اپنے اس منصب ہدایت کے لیے تفویض کیا ان کو ایک ایسی طاقت عطا فرما دی جس کے ذریعے جب کوئی ان کی نبوت پر معترض ہو، یقین نہ لائے، تو وہ ایک معجزہ دکھائیں، وہ چیزیں جو دوسروں سے نہ ہو سکیں وہ یہ کر کے بتا دیں۔ اور میں نے عرض کیا جس طریقے سے بڑھاپے میں بچہ پیدا نہیں ہوتا لیکن قدرت سارا کو اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دے دے۔ اور اس سے آگے کی بات کروں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ، جب مریم بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے قوم کی طرف آئی، سورہ مریم کی آیتیں ہیں، جب مریم بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کی طرف آئی تو قوم کے لوگ بہت حیران ہوئے، متعجب ہوئے، کہنے لگے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے کیسا برا کام کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، کیا ہوا تھا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس کو اللہ نے جبریل کے ذریعے عیسیٰ کی پیدائش کی خبر دی تھی۔ عیسیٰ پیدا ہو گئے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم تو نے یہ کیا برا کام کر دیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو نے یہ کیا کیا کہ خاندان کی عزت کو داغ لگا دیا۔ تو مریم کیا کرتی ہیں؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جھولے کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے تو خاموشی کا روزہ رکھا ہے، اس بچے سے پوچھ لو۔ قوم کہنے لگی قالو، قرآن ریکارڈ کرتا ہے، قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، یہ تو گہوارے میں لیٹا ہے، یہ تو شیر خوار ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے نے آواز دی، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عزیزان محترم، میری گزشتہ تقریریں اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں، کیا عیسیٰ کے گہوارے میں کوئی کتاب رکھی ہوئی تھی؟ لیکن عیسیٰ کہہ رہے انی عبداللہ اتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ بحث کیا تھی؟ کیا اس امر پر بحث تھی کہ عیسیٰ نبی ہے یا نہیں؟ بحث اس بات پر تو نہیں تھی، اعتراض عصمت مریم پر تھا۔ میں کہوں گا نبی اللہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، ماں کی زبائی میں تو کچھ کہتے ہی نہیں۔ عزیزان محترم پہچانیے، اگر عیسیٰ ایک آیت پڑھ دے تو مریم کی عصمت ثابت ہو جائے، وہ جو کعبے میں آ کر صوفے آسمانی پڑھ دے۔ تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو پھر یہودیوں نے اعتراض نہیں کیا مریم کی عصمت پر۔ پھر سوچئے، کیا حضرت عیسیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میری ماں پاک باز ہے؟ کیا یہ اعلان کیا میری ماں راست باز ہے، میری ماں صاحب کردار عورت ہے، صاحب عفت عورت ہے، صاحب عصمت ہے؟ نہیں، عیسیٰ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، قوم کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے مریم صاحب عصمت خاتون ہے۔ تو عزیزو اتنی سی بات تو یہودی بھی جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ معصوم ہوتے ہیں، گناہگار نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، قدرت ان بندوں کو جو اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کرتے ہیں ناممکن کو ممکن بنا دینے کی طاقت دے دے، جس کو شریعت کی زبان میں آپ کہتے ہیں معجزہ۔ وہ ناممکن ممکن کیسے ہوتا ہے؟
وہ جو گفتگو نہ کرتا ہو گفتگو کرنے لگے، جو گفتگو نہ کرتا ہو وہ گفتگو کرنے لگے۔ بھائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو کیا ہوا، ایک مقام پر ٹھہرے، انہوں نے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں۔ پڑھے لکھے ہے باپ۔ اور جب موسیٰ گئے تو پھر تجلیاں کیسے ہوئی معلوم ہے نا؟ ایک درخت تھا کوئی طور پر، جہاں جب موسیٰ جاتے تھے تو آواز آتی تھی۔ کیا آواز آتی تھی؟ انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں، انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں۔ پتے چمکتے تھے۔ تو عزیزو ناممکن تو ممکن بن گیا۔ درخت جو باتیں کرتا نہیں وہ باتیں کرنے لگا، لیکن درخت نے یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں، بھائی درخت نے کہا انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں۔ اور موسیٰ جا کر گفتگو کرے۔ اب اگر کوئی درخت کو خدا سمجھ لے آج تو اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے۔ لیکن عزیزو موسیٰ درخت سے باتیں کرتے ہیں، درخت کہتا ہے انا ربو کا، انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں۔ کیا بات ہے؟ کم بدہن، کیا درخت خدا بن گیا تھا؟ استغفر اللہ، یا موسیٰ توحید بھول گئے تھے؟ نہیں عزیزان محترم، کیا بات تھی؟ موسیٰ درخت کی یہ بات سن کر انا ربو کا، اب کیا لکھا تاریخ میں؟ درخت کے پتے چمکتے تھے، درخت کی شاخیں چمکتی تھی، کیوں؟ درخت پر پروردگار کا نور آ گیا تھا۔ درخت خدا نہیں بنا تھا، درخت مظہر نور خدا بن گیا تھا۔ تو عزیزو اگر درخت، یہ قرآن ہے، اگر درخت مظہر نور خدا بن جائے اور شرک نہ ہو تو میرا مولا اگر مظہر صفات الہی بن جائے۔ یہ ہے مظہر صفات خدا، مظہر صفات خدا۔ اور مظہر صفات خدا ہی ہے وہ کہ جہاں پر عوارض ظاہری اثر نہ کریں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، گھڑی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی، لیکن ایک بات، انسان کو جب وحی کی رہنمائی بھی انسان آگے بڑھا تو قدرت نے ایک نصیحت بھی کی، خالق فطرت نے ایک نصیحت بھی کی۔ نصیحت کیا ہے؟ کہ دیکھو ترقی کرتے جانا مگر ایک چیز سے آگاہ رہنا۔ کون سی چیز؟ لا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے تمہارے بابا کے ساتھ بھی حسد کیا تھا، تمہارے ساتھ بھی حسد کرے گا۔ شیطان سے محتاط رہنا، شیطان سے محتاط رہنا، شیطان سے محتاط رہنا۔ عزیزان گرامی، شیطان کس طرح سے حملہ کرتا ہے؟ توجہ، قرآن، هو الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ سینوں میں گھساتا ہے، سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، یوسوس فی صدور الناس، سینوں میں شیطان آ جاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، میں کہوں پروردگار میں زرہ پہنے رکھوں گا پھر تو شیطان نہیں آ سکے گا، کیا تم زرہ پہنو گے پھر بھی آ جائے گا؟ بتاؤ، جو لوہے کی خود پہنے رکھے یا زرہ پہنے رکھے، بہت بھاری بھرکم جیکٹ بلٹ پروف سے بڑھ کر پہن لے، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو شیطان نہیں گمراہ کر سکتا؟ نہیں، شیطان کا وسوسہ لوہے میں بھی شگاف پیدا کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر شیطان پر زمانے کے ظاہر اثر نہ کرے تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا۔ اگر میں کہوں محمد مصطفیٰ پر ظاہر زمانے کے اثر نہیں کرے، تعجب کیسا؟ عطا ہو مجھ کو جہاں میں بھی وہ بہن، نام علی ہے جس کا مزین ہو کر، جس کے گلوں میں کوئے بلائے رسول ہو اور جس کے برگ برگ پہ ہو کر بلائے نعرہ حیدری، محمد آل محمد
الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ انسانوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو اگر سینے کو کور کرنے کے بعد بھی ابلیس گمراہ کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گمراہی فزیکل معنوں میں نہیں ہوتی۔ ابھی تو جب گمراہی فزیکل مینز پر نہیں ہوتی تو کیسے کہتے ہو سینہ چیر کر کسی کا ہدایت بھری جا سکتی ہے؟ نہ گمراہی فزیکل ہے نہ ہدایت فزیکل ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ سلام۔ شیطان کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نظام فطرت میں انسانوں پر تغیرات ہوتے ہیں۔ کل کا بچہ آج جوان ہے، آج کا جوان کل بوڑھا ہو جائے گا۔ ابلیس تو بہت پرانا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اب بھی گمراہ کر لیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب کیسے گمراہ کرتا ہے؟ اب تو اس کی طاقت کمزور ہو جانی چاہیے۔ بھئی ضعیف ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، اب کیسے گمراہ کرے گا؟ کہ نہیں، شیطان پر زمانے کے تغیرات اثر نہیں کرتے۔ تو عزیزو، اگر گمراہی کا نمائندہ ایسا ہے کہ زمانے کے تغیرات اثر نہ کرے تو ایسا ہادی ڈھونڈو جس پر زمانے کا تغیر کام نہ کرے۔ شیطان ہزاروں سال سے آج تک کسی نے حیران ہو کر نہیں کہا اتنی مدت سے اب تک زندہ کیسے ہے؟ تو عزیزو، اگر گمراہی کا نمائندہ طولانی مدت تک زندہ رہ سکتا ہے تو ہدایت کا نمائندہ زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ اس پر زمانے کے عوارض، زمانے کے ظواہر اثر نہیں کرتے، وہ تغیرات سے بلند ہوتا ہے۔ یہ ذرا پہننے والے لوگ تو اور ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ گھمسان کی جنگ میں ململ کا باریک کرتا پہن کر اتر آتا ہے۔ لیلۃ الحریر، جنگ صفین کی رات ہے، کیوں اتر آتا ہے؟ اور کوئی کہتا ہے مولا جنگ کا عالم اور یہ باریک کرتا، فرمایا خدا کی قسم علی کو اس امر کی پرواہ نہیں کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے۔ اور عزیزان محترم، میں کہتا ہوں یہ بھی احسان ہے ان بندوں کا کہ موت کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی تو اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے نا۔ یہاں تو تغیرات، عوارض زمانہ، ظواہر زمانہ کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ جب رسول باہر نکلے تو اس کو خرمے کی گٹھلیاں مارنا، اس کو پتھر مارنا، اور جب رسول گھر میں آیا علی نے زخمی دیکھا، اللہ کے رسول یہ عالم آپ کا کہ جب باہر نکلتا ہوں تو قریش کے بچے مجھے پتھر مارتے ہیں۔ کہے یا رسول اللہ کل جب آپ جائیں تو مجھ کو بھی ساتھ لے کر جائیے گا۔ اب آگے آگے رسول اور پیچھے پیچھے علی۔ قریش کے بچوں نے حضور کو آتے دیکھا، حسب عادت پتھر اٹھائے، گٹھلیاں کھجوروں کی حضور کی طرف پھینکنا شروع کی، لیکن میرے آقا نے، رسول کے مددگار نے کہ ایک پتھر کو بھی حضور کے قریب نہیں آنے دیا، ہر گٹھلی کو ہاتھ پہ روک لیا اور ان کو واپس پھینکا، اور واپس پھینکا تو اس طرح کسی کا ناک پھوٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور لوگ یہ کہتے ہوئے گھروں میں پہنچے قسمنا علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی۔ اب لوگ یہ واقعہ سن کر کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گٹھلیوں سے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے؟ تو عزیزو، جس وقت خانہ کعبہ پر ابرار نے حملہ کیا، اللہ نے ابابیل بھیجے۔ ابابیل کتنا بڑا پتھر لائے ہوں گے؟ بھئی
کوئی ابابیل کی چونچ میں مسور کے دانے جتنا پتھر، ابراہ کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ اگر ابراہ کے لشکر کو قدرت تباہ کر سکتی ہے تو رسول کے دشمن کو تباہ کیوں نہیں کر سکتی؟ کہا وہ تو بیت اللہ کی حفاظت تھی، مادی چیزوں کے حصار میں نہ ہو، وہ بیت اللہ کی حفاظت تھی، یہ رسول اللہ کی حفاظت ہے۔ اور عزیزو اب یہیں پر یہ بات کہتا ہوں، شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے علی اور رسول کی ولادت میں 30 سال کا وقفہ رکھا۔ اگر ایک ساتھ ہی پیدا ہوتے، ایک ہی نور کے ٹکڑے تھے نا، ایک ساتھ کیوں نہ پیدا ہو گئے؟ اگر ایک ساتھ پیدا ہوتے تو آج دونوں کا سن برابر ہوتا۔ اگر آج علی مقابلہ کرتے بچوں کا تو عرب بگڑ جاتے، کفار قریش بگڑ جاتے کہ وہ بزرگ ہو کر بچوں سے لڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انتظام کیا، 30 سال کے بعد علی پیدا ہوئے تاکہ جب مقابلہ ہو اور اگر کفار قریش بگڑتے ہوئے آئے تو رسول کہہ سکے ارے بچوں کا مقابلہ ہے۔ یہ انتظام ہے۔ اور علی تو وعدہ کر چکے تھے ذوالعشیرہ کی دعوت میں، اور عوارض ظاہری ان کے آگے ہیچ۔ اسی لیے خیبر کے معرکے میں علی مرتضیٰ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ ادھر فوج جاتی تھی اور واپس آتی تھی، خیبر فتح نہیں ہوتا تھا، اور آ کر لشکر یہ کہتا تھا کہ ہم جنگ کیا کرتے، ہمارا سردار بھاگ گیا۔ سردار نے آ کر کہا ہم جنگ کیا کرتے، لشکر بھاگ گیا۔ اپنے جوانوں کی یہ جملہ کہتا ہوں کہ آخری دن تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ بھاگا کون، لشکر یا سردار۔ تو عزیزو اگر آخری دن اللہ کے رسول لشکر کو بدل دے تو لشکر بھاگا، اگر سردار کو بدل دے عزیزان گرامی، آخری روز حضور نے اعلان فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، یفتح اللہ علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم اس کو دوں گا۔ عزیزان گرامی، جب حضور نے یہ فرمایا نا کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا، تو وہ رات مسلمانوں کے لیے شب بیداری والی رات تھی، جاگنے والی رات تھی، اور تمام رات اختر شماری میں بسر ہوئی ہے کہ دیکھیں حضور صبح علم کس کو دیتے ہیں۔ اور جب صبح کی نماز ہو چکی تو سب آ کر بیٹھ گئے خدمت سرکار دو عالم میں، اور ہر شخص اس انداز میں آیا، وقت ختم ہو چکا، اس انداز میں آیا کہ رسول کی توجہ اس کی طرف ہو جائے اور رسول علم اسی کو دے دے۔ عزیزو فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے ماضی پہ نظر رہے۔ حضور نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہاں ہے علی؟ آگے سے بڑھ کر کہنے والے نے کہا کہ علی وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ اور اسی موقع پر آپ میں سے تمام احباب کو معلوم ہوگا حضور نے فرمایا، حضور نے پکارا نادے علی مظہر العجائب، جب رسول پکارے اور شرک نہ ہو تو میرا اور آپ کا پکارنا کیسے شرک؟
علی آ گئے خدمت رسول میں، اور حضور نے دیکھیے اب دنیا کے ضابطے ایک طرف، اور وہ جن کے سامنے عناصر ظاہریہ اطاعت کر چکے ہوں، سجدہ ریز رہتے ہوں، اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ پر لگایا، اور اس کے بعد علی کی آنکھیں کبھی آشوب میں مبتلا نہیں ہوئی۔ عالم دے کر کہا علی جاؤ اور جنگ کرو، تو پوچھا یا رسول اللہ میں کب تک جنگ کروں، میں کب تک جنگ کروں؟ جب یہ پوچھا نا میں کب تک جنگ کروں، تو حضور نے فرمایا علی اس وقت تک جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے۔ تو اب میں یہ کہوں گا، اور میرے بیان کا آخری جملہ ہے، کلمہ طیبہ نظام فطرت کا مرکز، وہ تلوار جس کو پہلوانوں کے سر نہ روک سکے، خیبر کے در نہ روک سکے، مرب و انتر نہ روک سکے، ہدیے کے جبریل کے پر نہ روک سکے، لا الہ الا اللہ روک دیتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، سبحان اللہ۔ اب عزیزان محترم علی چلے ہیں تو اکیلے نہیں، بلکہ میں کہوں گا علی جب خیبر سے آئے تو بھی اکیلے نہیں۔ کیوں؟ اب علی اپنے ساتھ علم لیے ہوئے ہیں۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں علم دوں گا، میں علم عطا کروں گا۔ بھئی دینا اور ہوتا ہے، عطا کرنا اور ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں آپ نے ایک گلاس دیا پانی پینے کے لیے، عطا نہیں کیا ہے، پی کے چھوڑ جائیے۔ اگر یہ کہیں کہ ہم نے عطا کر دیا تو میں لے جاؤں گا۔ گویا جس کو عطا کر دیا جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، رسول نے علم علی کو دے دیا، اب علم یا علی کا ہے یا علی کے لال عباس کا ہے۔ میں اپنے مدعا تک پہنچ گیا، علم علی کا، اور علی کو اب فکر یہ ہے کہ میرے اس علم کا وارث کون ہو۔ بعد وفات سیدہ عالم، علی نے ایک روز اپنے بھائی کو بلایا، عقیل بن ابی طالب کو۔ عقیل، ہم چاہتے ہیں ہمارا رشتہ عرب کے کسی بہادر خاندان میں ہو جائے، تاکہ اس کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہو وہ میری شجاعت کا وارث ہو۔ عقیل نے کہا میں غور کر کے بتاؤں گا۔ اگلے روز عقیل تشریف لائے، حاضر ہوتے ہیں، علی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو عقیل کہتے ہیں علی تم میرا احترام نہ کرو، تم تو امام زمانہ ہو، میں نے تمہارے لیے خاندان ڈھونڈ لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، قبیلہ بنو کلاب بہادر قبیلہ ہے، میں اس کے سردار کے پاس اس کی بیٹی کے لیے تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گا۔ اس قبیلے کے بہادروں کے نام لوگ اپنی تلواروں پر کندہ کرا لیتے تھے، اور عقیل علی کا رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ رشتہ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ تاکہ علی ایسے بیٹے کے والد ہو جائیں، علی ایسے بیٹے کے باپ ہو، ایسا بیٹا علی کے ہم پیدا ہو جو علی کی شجاعت کا وارث ہو۔ اور میں کہتا ہوں جس وقت عقیل نے یہ خاندان منتخب کیا ہوگا تو اس وقت عقیل نے بھی ایک دعا مانگی ہوگی، پروردگار علی کے اس بیٹے کا واسطہ مجھ کو بھی ایک بہادر بیٹا عطا فرما دے۔ عقیل کو اللہ نے مسلم عطا کر دیے، اور دیکھو انتظام قدرت کا، مسلم بھی حسین کے جانثار اور علی کا بیٹا بھی حسین کا جانثار۔ عقیل رشتہ لے کر گئے، اور ایک روز فاطمہ کلابیہ جو بعد میں ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی، باپ کے گھر سے رخصت ہو کر علی کی چوکھٹ پہ اتری۔ بنو ہاشم کے سپاہی تلواریں لیے پہرا دے رہے تھے، خبردار کوئی گزرنے نہ پائے، علی کا ناموس آ رہا ہے، علی کا حرم آ رہا ہے۔ ام البنین سواری سے اتری، دروازے پہ آئی، چوکھٹ کو بوسہ دیا،
پھر دروازے ہی میں بیٹھ گئی. حسنین آ گئے, شہزادیاں آ گئی. اماں اندر تشریف لائیے. تو ایک مرتبہ ام البنین نے کہا, شہزادوں اور شہزادیوں, مجھ کو ماں نہ کہو, مجھ کو ماں نہ کہو, میں ماں بن کر نہیں کنیز بن کر آئی ہوں. یہ گھر سیدہ کا گھر ہے, میں سیدہ کی کنیز ہوں. عزاداروں, شہزادوں نے خدمت کی انتہا کر دی, ام البنین نے محبت کی انتہا کر دی. 1 سال گزر گیا, اللہ نے ام البنین کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا. مولا کائنات مسجد میں تھے, بیٹے کی ولادت کی خبر ملی, گھر میں آئے اور آ کر جو جملہ کہا ہے نا, وہ یہ, ام البنین مبارک ہو, تو میرے اس بیٹے کی ماں بنی ہے جو میری شجاعت کا وارث ہوگا. اور کہتی ہے, مولا بچہ بہت پیارا ہے لیکن اب تک آنکھیں نہیں کھولی. تو ام البنین, میرا بیٹا جو ہے, حسین قریب آؤ, حسین قریب آؤ. حسین قریب ہوئے, کیا حسین ذرا بھائی کو گود میں تو لینا. حسین نے بچے کو گود میں لیا. ذاکرین کہتے ہیں بچے نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا, گویا کہ بچہ کہہ رہا تھا, مولا آنکھ تو کھلتی رہے گی, ہاتھوں کا نذرانہ ابھی سے قبول کرو. حسین نے اذان کہی, حسین نے اقامت کہی. علی کہنے لگے, حسین تم نے بھائی کا کوئی نام رکھا ہے, اس کا کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ حسین نے بچے کی طرف دیکھا اور کہا, بابا دیکھیے تو کیسے بھرے بھرے بابو ہے بابا, یہ تو عباس ہے. بس عزادارو, اس دن سے سرکار وفا کا نام عباس ہے. حسین نے عباس نام رکھ دیا اور عباس نے خود کو حسین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. یہاں تک کہ حسین اگر خادم سے پانی طلب کریں اور محفل میں عباس موجود ہوں تو عباس اس کو روک دیتے تھے. واقعہ لکھا ہے کہ مرتبہ مولا کو پیاس لگی, قمبر سے پانی مانگا. قمبر پانی لانے کے لیے اٹھے کہ عباس نے آواز دی, قمبر ٹھہرو, اپنے آقا کے لیے میں پانی لاؤں گا. عباس پانی لائے, بچہ ہے, پانی کا کٹورا سر پر ہے, پانی گرتا جاتا ہے اور علی مرتضیٰ دیکھ کر روتے جاتے ہیں. کسی نے پوچھا, مولا روتے کیوں ہیں؟ کہا, جب عباس حسین کے لیے پانی لا رہا ہے. ایک رو لیا, عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لا رہا ہے. اجرکم اللہ. آج عباس کا ماتم ہوگا نا, آج عباس کا عالم آئے گا. آج ام البنین کو قرصہ دینا ہے, آج زینب کو قرصہ دینا ہے. عباس خدمت حسین کے لیے وقف ہوئے. حسین اگر خط لکھیں تو کاتب عباس, حسین سفر کریں تو منتظم عباس, حسین گھر میں ہو تو خادم عباس. ایک بات اور کہوں, سکینہ کی امیدوں کا مرکز عباس, زینب کی چادر کا محافظ عباس. اگر مدینے سے کربلا تک کے قافلے میں, راستے میں اگر قافلہ کہیں رات کو قیام کرتا لکھا, سب سوتے تھے اور اسد اللہ کا شیر جاگ کر پہرا دیتا تھا. یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں آ گئے عباس, اور جب 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے فرات کے کنارے سے, تو عباس دیکھتے تھے کہ بچے التش التش کی صدایں بلند کرتے تھے. لیکن عباس کیا کرے, عباس حسینی لشکر کا علمدار ہے. دن گزرتے رہے. عاشور کی رات میں اپنے آقا کے حکم کے مطابق
अब्बास ने एक शब की मोहलत भी ले ली। दिन ढला, हुसैन जाते थे मैदान में और लाशें उठाकर लाते थे और बीबियां सैदानियां सर के बाल खोलकर शुहदा की लाशों पर गिरिया करती थी। यहाँ तक के रुफका जब ये मुल्क वक़ा हुए तो एक मरतबा अब्बास खिदमत हुसैन में हाजिर हुए और हाजिर होके कहा, अर्ज करते हैं हल में रुखसती है सैयदी व मौलाई, आका मुझको भी इजाजत अता फरमाइए। हाय, वो बड़ा सख्त मरहला होता है जब किसी लश्कर का अलमदार मरने की इजाजत मांगे। एक मरतबा हुसैन ने अब्बास की तरफ देखा और फरमाया, या अखी अंता साहिब अल्लेवाई, अब्बास तुम तो मेरे अलमदार हो। अब्बास अर्ज करते हैं, आका वो लश्करी कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? अब्बास अर्ज करने लगे, या अबा अब्दुल्लाह ज़ाका सदरी व साइमत अबिन हयाती दुनिया, आका मेरा सीना तंग हो गया है, हयात से मेरा दिल मलूल हो गया है। आका मुझको इजाजत दीजिए ताकि आपकी नुसरत में काम आऊं। एक मर्तबा आगे बढ़े, अब्बास को गले लगाया, कहा मेरे शेर जब तक तू है तो बच्चे चैन से रात को सो जाते हैं। अब्बास अगर तू चला गया तो वो आंखें जो सोती है वो सो ना सकेंगे। फिर मौलाए मजलूम ने कुछ सोचा और फरमाया, या अखी इस गदौता इला जिहाद फतलुबुल माल कलीला लिहाउलाइल अत्फाल, अब्बास अगर जाना ही चाहते हो तो इन प्यासे बच्चों के लिए पानी की सबील करो। पानी लाने के लिए भेजा, पानी लाने की इजाजत मिली। अब्बास ने सूखा मशकीज़ा उठाया, भाई का आलम लिया और घोड़े पर सवार हुए। जब घोड़े पर सवार हो रहे थे एक मर्तबा फिजा आई, अब्बास तुम्हें शहजादी याद कर रही है। आ गए, बीबी क्या हुक्म है? कहा अब्बास सुना है जा रहे हो? कहाँ बीबी मैं जा रहा हूँ। तो अर्ज करती हैं, फरमाती हैं, अब्बास जा रहे हो, मेरी एक बात सुनते जाओ। मैं जब छोटी सी थी एक रोज बाबा की गोद में बैठी थी, बाबा शपथ फरमा रहे थे कि अब आप मेरे दोस्त से हट गई। बाबा ने मेरे बाजुओं के बोसे लेने शुरू किए। बीवी फरमाती है, अब्बास मैंने बाबा से पूछा, बाबा मेरे बाजुओं के बोसे क्यों लेते हैं? तो मेरे बाबा ने फरमाया, ज़ैनब एक रोज इन्हीं बाजुओं में रस्म बंधेगी। अब्बास मुझे यकीन था कि बाबा की बात सच है और एक न एक रोज होकर रहेगी, लेकिन न मालूम किस किस वक्त मैंने सोचा कि जिसका एक भाई होता है उसके बाजुओं में कोई रस्म नहीं बांधता। मेरे तो 18 भाई है, मेरा बाल जैसा भाई है। लेकिन अब्बास जब ये खबर मिली तुम जा रहे हो तो ज़ैनब को यकीन हो गया कि वो वक्त करीब आ गया है, ये मेरे बाजुओं में रस्म बंधने वाली है। अब्बास खुदा हाफिज़। अब्बास घोड़े पे सवार हुए, फरात की जानिब चले। एक मर्तबा मलाइन को खिताब करके कहा कि लोगों जानते नहीं मोहम्मद का नवासा प्यासा है, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। जब पानी से इनकार किया, असदुल्लाह का शेर शेर गजबनाक की तरह शाम के रेवर में घुस गया और पहरेदारों को हटा दिया और अब्बास का कब्जा दरिया पर हो गया। अब अब्बास है और अब्बास का अस्पे वफादार है। एक मर्तबा घोड़े को तराई में डाल दिया, अस्पे वफादार तू अपनी प्यार बुझा ले। करबला के मैदान में अज़ादारों इंसान हैवान बन गया था और हैवान इंसान बन गया था। वफादार का रहवार भी वफादार था। घोड़े ने एक मर्तबा गर्दन को उठाया, अपने आका की तरफ देखा, गोया कह रहा था पानी पिए किस तरह अलमदार का घोड़ा प्यासा है अभी सैयद अबू रहल का घोड़ा। मश्क को पानी से भरा। अब्बास घोड़े पर सवार हुए, खैमे की जानिब चले।
भागा हुआ लश्कर फिर वापस आया। अब्बास के घोड़े का रुख खैमे की तरफ है। कोई शकी आगे बड़ा वार हुआ, अलमदार का दायां बाजू कटा हो गया। दूसरा वार हुआ, बायां बाजू कटा हो गया। कटे हुए बाजुओं से अलम को संभाला, मश के तस्मे को दांतों से पकड़ा। ऐसे में फुरमुला का तीर आया, अदादारो पानी बह गया। अब्बास का दिल भी लहू होके बह गया। किसी ने सर पे गुर्द मारा और हुसैनी अलमदार अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह कहकर मक़तुल हुसैन में लिखा है कि शेख काज़िम सब्ती मसाइल बयान किया करते थे। एक रोज ख्वाब में देखा कि जनाब अब्बास ने आकर कहा, काज़िम तुम हमारी मुसीबत को बयान नहीं करते। कहा मैं तो मसाइल बयान करता हूँ, नहीं तुम ये मुसीबत मजलिस में पढ़ो। जब कोई घोड़े से गिरता है तो हाथों का सहारा लेता है। जब मैं घोड़े से गिरा थोड़ा चंज अब लिखा मक़तुल हुसैन में कि हुसैन में आसार जिंदगी नहीं रहे थे। हुसैन की सिर्फ सूरत थी। हुसैन खामोश थे और बार बार ये कहते थे, आलन इनका सरा ज़हरी व कल्लत ही अती, अब्बास तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। लाश अब्बास पे पहुंचे, आए करबला के ये शहीद, ये हुसैनी अलमदार जिसका आखिरी वक्त में चेहरा भी बहने नहीं देख सकी। हुसैन लाश अब्बास पे पहुंचे, सर को दानू पे रखा, अब्बास ने सर को हटा लिया, दोबारा रखा, फिर हटा लिया। अब्बास क्या भाई से नाराज हो? कहा था ये बात नहीं है, मौला शर्त वफा नहीं है। मेरा दम निकले तो आपका दानू हो और आपका दम निकले तो जलती रेत हो। जब से अब्बास गया था ज़ैनब और उम्मे कुलसूम चैन से न थी। कभी खैमे पे, कभी दरवाजे पर, कभी कनात के साथ, कभी जमीन पर बैठकर, कभी दरवाजे पे आके पूछती थी, भैया अब्बास खैरियत से तो है ना? ऐसे में 20 बच्चे सूखे मस्जिदें लेकर उनके आगे आगे हुसैन की बेटी सकीना, यहाँ तक के हुसैन शादी वाले में दाखिल हुए, फरमाने लगे